اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 اکتوبر کا واقعہ ہے کہ میں جب اسکول گیا تو وہاں پر 2-3 پیریڈ لگانے کے بعد ہمارے اسکول میں ایک کووڈ-19 کے حوالے سے ٹیسٹ لینے والی ایک ٹیم آ گئی تھی۔ انہوں نے رینڈملی سیمپل لیے جن میں اسٹاف کے ممبر بھی شامل تھے اور چند اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو میں ان کے ساتھ ناموں کا اندراج کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ جب تمام نام لکھے گئے تو انہوں نے 10 ٹیسٹ لینے تھے۔ 10واں بندہ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو جی میں اپنا ٹیسٹ کروا لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے۔ تو انہوں نے میرا ٹیسٹ بھی لے لیا۔ اب اس پر 2-3 دن گزرے اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس ٹیسٹ لینے اور اس دوران اور اس سے پہلے مجھے کوئی چیز بھی اس طرح نہیں محسوس ہوئی جو کہ کووڈ کے حوالے سے ہو، یعنی نہ کوئی بخار ہوا، نہ کوئی سمپٹم اس طرح کے تھے، نہ کوئی کھانسی آ رہی تھی، نہ ہی کوئی چھینک آ رہی تھی، تو مجھے کوئی چیز بھی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں جمعرات کا دن تھا اور یہ ڈاکٹر ولید صاحب نے فون کیا کہ یہ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، تو اس لیے آپ نہ اسکول آئیں اور اسی طرح اپنی چیزیں الگ کریں اور کوارنٹائن ہو جائیں۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی عجیب خبر تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو میں مسلسل اسکول بھی جا رہا تھا اور اسی رات یہ شب جمعہ کی رات تھی جو کہ شب جمعہ تبلیغ والی مرکز میں مدنی مرکز بھی گیا تھا اور میں تو کئی لوگوں سے ملاقات کر کے آیا تھا، تو مجھے بڑا عجیب لگا۔ لیکن بہرحال میں نے ان کی بات کو مانتے ہوئے اپنے بچوں کو پہلے الگ کیا، پھر ان سے الگ کمرے میں چلا گیا، اپنا بستر الگ کیا، برتن الگ کیے۔ لیکن خدا کا فضل تھا اور اللہ کا رحم تھا اور کرم تھا کہ جو میں نے سنا تھا کووڈ کے حوالے سے کہ یہ سمپٹم اور علامتیں ہیں، وہ چیزیں میرے ساتھ نہیں تھیں۔ لیکن بہرحال میں نے پھر بھی پرہیز کیا اور الگ ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے جو اندازہ لگایا اس کے بعد یا تو نفسیاتی اثر تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا کہ صبح سے مجھے بخار شروع ہوا اور تھوڑا سا گلا بھی تھوڑا سا وہ خراب ہوا، لیکن بعد میں گلا بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر کبھی نہیں خراب ہوا، اور ابھی تک خدا کا فضل ہے اب تقریباً یہ 20 دن گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ میں اس حوالے سے چند باتیں اگر لوگوں کو بتا دوں تو اچھی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کو بتائیں کہ کووڈ-19 نہیں ہے اور کوئی کرونا نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو بھی بچایا ہوا ہے اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی بچے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے اور خدا آپ کو بچائے، سب کو بچائے۔ لیکن ایک چیز کا وجود ہے، اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو SOPs ہیں اس کو ضرور فالو کریں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اس میں سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ جو دھونے کا وہ کہہ رہے ہیں تو یہ کام مسلسل جاری رکھیں کہ جب بھی کہیں نئی جگہ پہ جائیں، گھر سے نکلیں، گھر میں کوئی چیز یوز کریں، روٹی کھائیں، اس سے پہلے اس کے بعد یہ اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں اور صابن کے ساتھ، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک لگاتار دھوئیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کہیں رش میں جائیں، نماز پڑھنے جائیں کیوں نہ جائیں، لیکن آپ ضرور ماسک پہن کر جائیں۔ بچوں کو پڑھانا ہو تو کلاس میں بچوں سے بھی SOPs پورے کروانے چاہیے، ان کو ماسک پہننا چاہیے، اسی طرح خود آپ کو بھی ماسک پہننا چاہیے، اور یہ جو 6 فٹ کا فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ سامنے والے کو زکام ہے یا کھانسی ہے اور یا اس کا بخار ہے تو اس سے دور رہیں اور کسی صورت اس پہ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ وہ منتقل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو ہے تو وہ منتقل کر دے گا، اور اگر آپ کو ہے تو اس کو لگ جائے گا۔ اس لیے 6 فٹ کا فاصلہ ہمیشہ برقرار رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج جو کس طرح کیا جائے، اس کا تو ابھی تک نہ کوئی ویکسین دریافت ہوئی ہے اور نہ کوئی ایسی دوائی ہے جو کورونا کے لیے ہو، لیکن اس کی جو علامتیں ہیں اس کو قابو رکھنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرایا جاتا ہے، جن میں کئی طرح کے کاوے ہیں اور یہ یخنیاں ہیں اور خوراک ہے، فروٹ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ قوت مدافعت جو امیونٹی کہلاتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے چیزیں ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو ہوا ہو یا نہ ہوا ہو تو آپ اس پر عمل شروع کر دیں، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ خوراک کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ابال کر کھائیں،
بجائے اس کے کہ اس کو تڑکا لگائیں اور کئی مسالے ڈال کر اس کو مسالہ دار بنائیں، یہ باتیں نہ کریں، بلکہ اپنی طاقت کے حوالے سے اپنے جسم کے لیے جس چیز کی اہمیت ہو وہ چیزیں یوز کریں۔ فروٹ کو ہر صورت یوز کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹھنڈا بالکل نہ پئیں، اور کولڈ ڈرنک سے تو انتہائی پرہیز کریں۔ تو یہ چیزیں آپ کو خدا کے فضل سے مستقل بچائیں گی بھی، اور اگر آپ کو ہو بھی جائے تو اس کے اثرات بہت کم ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دوائیں ہیں، میڈیسن ہیں، تو وہ آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتا ہے، جن میں سب سے زیادہ وہ پیناڈول کی وہ کرتے ہیں کہ پیناڈول کی گولیاں کھائیں اور اینٹی بایوٹک سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی امیونٹی متاثر ہوگی۔ اور وٹامن سی کے لیے آپ کوئی بھی چیز، فروٹ اور دیگر جو اس کی میڈیسن ملتی ہیں وہ یوز کریں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو اس کے اثرات بہت زیادہ کم ہوں گے۔